السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور روس کے درمیان حال ہی میں مختلف وفود کا تبادلہ ہوا ہے، اور اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں روسی وزیر اعظم کی آمد سے پہلے نائب وزیر اعظم بھی پاکستان آئے تھے۔ اس کے بعد روسی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر ویلنٹینا موٹرنیکو پاکستان آئیں، جہاں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ اس دوران روس کے نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر ویفورمین نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول دوطرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعاون بڑھنا خطے میں پاکستان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور روس چین کے بعد پاکستان سے بھی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہاں نظر آتا ہے۔ ادھر پاکستان اور سعودی عرب نے معیشت کے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایک ماہ میں مجموعی طور پر 34 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد الفالح نے بتایا کہ دستخط کیے گئے ایم او یوز کی کل مالیت 2.8 ارب ڈالر تک ہو گئی ہے۔ خالد الفالح نے کہا کہ ان یادداشتوں کے نتائج اگلے چند ہفتوں میں سامنے آ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں حکومتیں جلد بڑے اعلانات کر سکیں گی۔ حکومت پاکستان آنے والے چند سالوں میں کانکنی اور زراعت کے شعبے میں سعودی عرب سے تقریباً 5 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کی توقع رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں گجرات کے شہر وڈودرا میں پہلے نجی ملٹری ایئر کرافٹ پلانٹ کے افتتاح کو بھارت کے دفاعی شعبے میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ نہ صرف بھارت کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا، بلکہ ملازمتوں کے مواقع اور اقتصادی ترقی کو بھی فروغ دے گا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس نئے پلانٹ سے بھارت کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں اضافہ ہوگا۔ وڈودرا میں اس پلانٹ کے بننے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ کئی اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ پلانٹ دراصل مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں لگایا جانے والا تھا، مگر اسے وڈودرا میں منتقل کر دیا گیا۔ بی جے پی اور ریاستی حکومت اس الزام کی تردید کرتی ہیں۔ کینیڈا نے بھارتی وزیر داخلہ پر الزام لگایا ہے کہ سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کے منصوبے کی پشت پناہی امیت شاہ کر رہے تھے۔ امیت شاہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، جبکہ وہ حکومتی جماعت بی جے پی کے سرکردہ رہنما بھی ہیں۔ کینیڈین نائب وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے امریکی اخبار کو معلومات فراہم کی تھیں کہ علیحدگی پسند سکھ رہنما کے قتل کے منصوبے کے پیچھے امیت شاہ ہیں۔ کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا میں بھارت کے ہائی کمیشن یا نئی دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ نے کینیڈین نائب وزیر خارجہ کے امیت شاہ پر عائد کیے گئے الزامات پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ بھارت کا یہ موقف رہا ہے کہ کینیڈا نے ان الزامات سے متعلق کبھی بھی شواہد پیش نہیں کیے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں 5 دن باقی ہیں، اور دونوں صدارتی امیدوار ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے منگل کی شام وائٹ ہاؤس کے قریب منعقدہ انتخابی مہم میں اپنے اختتامی دلائل دیے، جبکہ ٹرمپ نے ریاست پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ پینسلوینیا ان 7 ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں دونوں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، اور یہ ریاست کسی بھی امیدوار کی جیت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔
یونیورسٹی آف فلوریڈا الیکشن لیب کے مطابق 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل تقریباً 4 کروڑ 90 لاکھ ووٹرز بذریعہ میل یا پولنگ اسٹیشنز پر آ کر پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں 15 کروڑ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کے روز جنوبی ساحلی شہر سرافن پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 8 اموات ہوئی ہیں۔ وزارت کے مطابق سیڈون کے قریب پہلے کیے گئے ایک حملے میں 6 اموات ہوئیں اور 37 افراد زخمی ہوئے۔ طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شمال میں بیت لاہیہ میں ایک حملے میں منگل کو ایک کثیر منزلہ مکان کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 93 افراد جاں بحق یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے اس حملے کو خوفناک قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے کسی بھی حملے پر فوری طور پر کوئی بات نہیں کی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے بدھ کے روز مشرقی لبنان کی وادی بیکا کے کچھ حصوں میں لوگوں کے لیے انخلا کی نئی وارننگ جاری کی ہے اور علاقے میں حزب اللہ کے اہداف کے خلاف فوجی کارروائیوں کا انتباہ کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد حزب اللہ کو اسرائیل لبنان سرحد سے پیچھے دھکیلنا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے انخلا کے احکامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں کے پاس تیاری کا بہت کم موقع ہوتا ہے اور اکثر جنگ کے دوران ان کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوشاں ثالث حماس کو 1 ماہ سے کم کے لیے جنگ بندی کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات معلوم ذرائع نے بدھ کو خبر رساں ادارے AFP کو بتائی۔ موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا، CIA کے ڈائریکٹر بل برنز اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان دوحہ میں ہونے والی ملاقاتوں میں 1 ماہ سے کم کی قلیل مدتی جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراق کے نیم خود مختار کردستان ریجن میں حکمراں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی KDP پارلیمانی انتخابات میں 39 نشستیں جیت کر سر فہرست رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ KDP کی تاریخی حریف اور حکومت میں جونیئر اتحادی پارٹنر پیٹریوٹک یونین آف کردستان 23 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ عراقی کردستان کی پارلیمنٹ میں 100 نشستیں ہیں جن میں 5 اقلیتی گروپوں کے لیے مخصوص ہیں۔ تجزیہ کاروں اور علاقائی عہدیداروں کو توقع ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان حل نہ ہونے والے انتخابات نئی حکومت کی تشکیل کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ یوکرین کے دارالحکومت میں حکام نے بدھ کو بتایا کہ روسی ڈرون حملے میں کم از کم 9 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کو کہا کہ اس نے 62 میں سے 33 روسی ڈرون مار گرائے جنہوں نے ملک بھر کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ اس نے گزشتہ رات کے حملوں میں یوکرین کے 23 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ بیلگراڈ کے گورنر چیسلا وگلاتونف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ کرسک میں حکام نے ایک انتظامی عمارت میں آگ لگنے کی اطلاع دی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زخاروفا نے بھی کہا ہے کہ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ چوئے سون ہوئی روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ اسٹریٹجک مشاورت کے لیے سرکاری دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔